بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من ابغض الحسن والحسین جاء یوم القیامہ لیس علی وجہہ لحم ولم تنلہ شفاعتی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول خدا ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ان امام حسن حسین، یہ جو میرے بیٹے حسن حسین ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ من ابغض الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا، کیفیت کیا ہوگی؟ لیس علی وجہہ لحم، اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، یہ اس کے اوپر عذاب الہی ہوگا۔ مزید اس کے اوپر اور کیا عذاب ہوگا کہ ولم تنلہ شفاعتی، اور اس کو میری شفاعت بھی اس کے شامل حال نہیں ہوگی، میری شفاعت سے بھی یہ محروم ہوگا۔ یعنی اس قدر عذاب الہی اس شخص کے اوپر ڈالا جائے گا۔ 15 ماہ مبارک رمضان ولادت امام حسن علیہ السلام، جو کہ انتہائی برکت والا دن ہے، اور اس کی برکت ویسے ہی پورا مہینہ ہی بابرکت ہے، لیکن خاص طور پہ 15 ماہ مبارک رمضان، یعنی وہ اللہ کا رسول جو عالمین کے لیے باعث رحمت، عالمین کے لیے باعث برکت ہے، اس کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے، اور اس بیٹی کی یہاں ولادت ہو رہی ہے کہ جو اس رسول کے لیے بھی باعث رحمت ہے، اور اس کے یہاں پہلی ولادت ہے۔ بس 3 ہجرہ مدینہ منورہ میں ولادت رونما ہوئی، ولادت امام کی واقع ہوئی، اور کیفیت کیا تھی کہ ولادت سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ ایام قبل، خواب دیکھا جناب ام فضل نے۔ اور کیا خواب دیکھا؟ ام فضل خواب دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے اعضاء میں سے ایک حصہ کٹ کے ان کی گود میں آ گیا۔ روایت کے جملے ہے کہ جب یہ خواب دیکھا تو انتہائی پریشانی کا عالم، انتہائی بے چینی کا عالم، پریشان ہیں، گریہ کیے جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئیں، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے، کہا کہ خواب بیان کریں۔ اللہ کے رسول کے سامنے خواب بیان کرنا شروع کیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے اعضاء میں سے ایک حصہ کٹ کے میری گود میں آ گیا، اور انتہائی گریے کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول نے اس خواب کی تعبیر بیان کی، فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوگی۔ اور ام فضل، خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ ام فضل اس بیٹے کو گود میں لیں گی، یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ کچھ ہی ایام بعد 3 ہجرہ میں مدینہ میں ولادت واقع ہوئی، اور جناب ام فضل نے اس انداز سے رسول خدا کے ٹکڑے کو، جیسا کہ خواب میں دیکھا تھا، اپنی گود میں لیا۔ بس یہ وہ اولاد رسول ہے کہ جس کی جب نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو بڑا عجیب روایت ہے کہ مولا کائنات جناب سیدہ لے کے رسول خدا کی بارگاہ میں آئے، اور جب بارگاہ میں اس بیٹے کو لے کے آئے تو سوال کیا کہ اس بیٹے کا نام کیا رکھا؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول، ابھی ہم کس طریقے سے آپ کے اوپر سبقت کر سکتے ہیں نام رکھنے میں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی اللہ کے رسول نے نام نہ رکھا ہو، اس سے پہلے ہم خود نام رکھ لیں؟
کہا کہ جب تم میرے اوپر سبقت نہیں کر سکتے نام رکھنے میں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے اوپر سبقت کروں، بغیر وحی الہی کے نام رکھ دوں۔ روایت کے جملے ہیں کہ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ابھی جبرائیل نازل ہوئے، مبارکباد پیش کی اللہ کی جانب سے بیٹے کی، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو علی سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ پس ہارون کے بیٹے کا نام تھا شبر، جب اس کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو بنتا ہے حسن، تو اس کا بھی ہارون کے بیٹے کے نام پہ ہی نام رکھا جائے گا۔ اب وہ عرب جن کو اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان پہ ناز تھا، ان کو امام حسن کی ولادت کے اوپر ایک نیا نام عطا کیا گیا، ہارون کے بیٹے کے نام کے اوپر۔ پس یہ وہ رسول خدا کے بیٹے ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول مختلف مواقع پہ مختلف احادیث فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ جیسے ایک حدیث میں نے پیش کی جو ان سے فضائل بیان کر رہے ہیں اپنی بیٹوں کے، کہ جو ان سے بغض رکھے اس کے اوپر اللہ کا اس طریقے سے عذاب ہوگا، میری شفاعت اس کو نہیں لے گی۔ کبھی فرماتے ہیں کہ ان ابنی ہذین، یہ میرے دو بیٹے جو ہیں، ریحانتین فی من الدنیا، یہ میرے دو بیٹے میرے لیے پھول ہیں دنیا میں، میرے لیے ریحان ہے دنیا میں، خوشبو کا باعث ہے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین شنف الجنہ، حسن و حسین جنت کی زینتیں ہیں۔ جس طریقے سے ایک شخص مزین ہونا چاہتا ہے تو مختلف قسم کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور خوبصورت ہو جاتا ہے، اس طریقے سے جنت کا حسن حسن و حسین ہے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ من احبنی فلیحب ہذین، کہ دیکھو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ حسن و حسین سے محبت کرے، حسن و حسین سے محبت کرے گا تو وہ حق ادا ہوگا مجھ سے محبت کا۔ اس طریقے سے ایک خاص اہمیت حاصل تھی امام حسن امام حسین کو، ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور امام حسن کی دو صفات ہیں جن میں سے ایک صفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے مگر ایک صفات کو بعض اوقات کم ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک صفت حلم ہے اور دوسری صفت شجاعت، صفت رعب، صفت جلالت، بالکل مختلف صفات۔ ایک شخص شام سے آیا امام کی بارگاہ میں اور شامی تھا، شام میں اس کے اندر بغض اہل بیت علیہم السلام ڈالا گیا تھا خاص طور پہ، اور وہ ایک شام میں جو ماحول بنایا گیا تھا جس میں بغض علی لوگوں کے دلوں میں پروان چڑھے، وہ بغض لے کے امام کے پاس آیا۔ آنے کے بعد جیسے امام کو دیکھا برا بلا کہنا شروع کیا، صحابہ موجود تھے، صحابی امام کے چاہتے تھے کہ اس شخص کو یہیں پہ قتل کر دیں، کہا رک جاؤ، اس کو برائیاں بیان کرنے دی، حتیٰ اس نے امام کے سامنے امام کے والد کو برا بلا کہا، مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی، امام نے برداشت کیا، یہاں تک کہ جب گستاخی کرتا جاتا تھا، جب یہ سب کچھ بول چکا تو اب امام نے اس سے سوال کیا، اگر تو بھوکا ہے، اگر تو مسافر ہے تو ہمارے پاس کھانے کا بندوبست ہے، ہمارے پاس رہنے کی جگہ ہے تو ہمارے پاس رک جا، اگر تو پیاسا ہے، اگر تو بھوکا ہے، اگر مسافر ہے تو ہمارے پاس، ہم تجھے زیادہ راہ دیں گے، ہم تجھے، اگر تجھے راستے میں تیرے پاس مال و دولت کی کمی ہے ہم تجھے مال دیں گے، ہم تجھے سفر کی راہ معین کریں گے۔ جیسے ہی اس نے امام کا یہ اخلاق دیکھا، حلم امام حسن علیہ السلام، جیسے ہی امام کا یہ اخلاق دیکھا تو فوراً امام کے قدموں میں گر گیا گویا، اور کہا کہ مولا میں نے جو سنا تھا وہ سب کچھ بہت مختلف تھا آپ کے بقول، آپ کے متعلق، اور اپنی آخری عمر تک امام کے پاس رہا، یہاں تک کہ اس نے امام کے پاس ہی شہادت نصیب ہوئی اسے۔ بس یہ وہ امام کہ ایک طرف یہ حلم دکھائی دیتا ہے کہ ایک طرف امام کے گھر تمام مدینے والے آتے ہیں، دسترخوان لگتا ہے، تمام لوگ امام کے دسترخوان سے شرف یاب ہوتے ہیں، غذا تناول فرماتے ہیں، ایک طرف یہ حلم دکھائی دیتا ہے، اور ایک طرف امام کی وہ رعب، وہ جلالت، وہ شجاعت امام کی ذات میں، کہ
اس جس کے بیان نہیں ہیں کہ جنگ صفین میں ایک دفعہ مولا کائنات بھی تشریف فرما تھے، ابو حنفیہ بھی تشریف فرما تھے، امام حسن بھی موجود تھے۔ ابو حنفیہ بھی مولا کائنات کے ایک بیٹے، یہ آگے بڑھے جنگ کے لیے اور صفوں پہ حملہ آور ہوئے، حملہ کیا لیکن یہ حملہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور ایک دفعہ زخمی ہو کے واپس مولا کائنات کے پاس تشریف لائے۔ پھر ان کی جگہ امام حسن گئے، امام حسن نے جا کے حملہ کیا، اور ایسا حملہ کہ گویا شجاعت علوی دکھائی دے رہی ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ گویا کوئی علی کا جانشین، علی کا گدی نشین آ کے حملہ کر رہا ہو، علی کا وارث بیٹا آ کے حملہ کر رہا ہو۔ ایک صف کو اپنے مقام سے اکھاڑا، دوسری صف، یہاں تک کہ اکھاڑتے ہوئے قلب لشکر میں آ گئے۔ پھر کبھی دائیں جانب حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں جانب، میمنہ کو میسرہ پہ پلٹتے ہیں، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹتے ہیں، یہاں تک کہ پوری فوج کی شکل بگاڑ کے رکھ دی۔ ایسا حملہ کیا امام حسن، شجاعت امام حسن، رعب امام حسن۔ اس کے بعد جملہ یہ ہے کہ ابو حنفیہ شرمانے لگے، شرمسار ہونے لگے کہ میں نے حملہ کیا تھا تو کامیاب نہیں ہوا، میرے ہی بھائی حسن گئے تو کامیاب ہو گئے۔ اور اس وجہ سے مولا کائنات نے اس بات کو درک کیا کہ ابو حنفیہ کے اوپر اس وجہ سے ایک ذات میں آر محسوس کر رہے ہیں۔ تو جیسے یہ محسوس کیا تو فوراً کہا کہ ابو حنفیہ تمہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہیں یہ پریشان نہ ہو، کہا کہ تم میرے بیٹے ہو، حسن اولاد رسول میں سے ہیں۔ اس انداز سے امام کی رعب کا عالم ہے۔ بچپنی کا واقعہ ہے کہ منافقین کفار ایک جگہ جمع تھے، وہیں پہ تذکرہ ہوا کہ ایک شخص آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ امام کے بچپنے کا واقعہ، جیسے ہی اس قبیلے میں گفتگو ہوئی، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ اچھا محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کہا کہ ابھی میں جاؤں گا اور محمد کو قتل کر دوں گا۔ اپنے قبیلے والوں سے یہ کہہ کے نکلا، باہر نکلا اور اس ارادے سے کہ رسول خدا کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرے۔ آگے چلتا جاتا ہے، مختلف پریشانیاں راستے میں اس کے اوپر نازل ہوئیں۔ کبھی ایسی سیاہ آندھی چلنا شروع ہوئی کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اس موقع پہ اس کے ذہن میں خیال بھی آیا کہ واپس پلٹ جائے، مگر پھر اسے یاد آیا کہ میں قبیلے والوں کو زبان دے کے آیا ہوں۔ پھر آگے بڑھا، ایسے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے تو ایک دفعہ اس کے سواری کی سواری کے پیر زمین میں دھس گئے، زمین پہ گرا، چوٹ لگ گئی اس کے، اور پھر یہ مشکل اس کے اوپر آئی، یہاں تک کہ اس کے اوپر بہت مشکلات آئیں، اس کو دکھائی دینا بند ہوا، اس کے راستے میں مختلف اس کے اوپر مصیبتیں آتی گئیں، لیکن فوراً یہ کہتا کہ میں نے قبیلے والوں کو زبان دی ہوئی ہے، اب کیسے واپس پلٹ جاؤں۔ یہاں تک کہ رسول اس مقام پہ آیا کہ جہاں رسول اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور کیفیت کیا تھی اس کی محفل میں آنے کی کہ ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، اس طریقے سے تلوار نکال کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا بے ادبی کے ساتھ۔ جیسے ہی خدمت میں آیا تو اللہ کے رسول سے کہا کہ اب عجیب گستاخانہ انداز سے کہا کہ اے محمد، جب میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا میرے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی، اب جب میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے تو میرے دل میں اور مزید نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ عجیب گستاخی والے انداز سے اس نے اللہ کے رسول سے کلام کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اصحاب چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیں، اللہ کے رسول نے سب کو روک لیا، کہا کہ اے اعرابی، تم جانتے ہی کیا ہو، تمہیں کیا معلوم؟ کہا کہ اچھا اگر تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنی دلیل کو پیش کرو۔ کہا کہ اگر میرے اعضاء میں سے، میرے جسم کے حصوں میں سے، اعضاء میں سے کوئی عضو دلیل پیش کرے تو کیسا رہے گا؟ کہا کہ اچھا اب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے جسم کے اعضاء بھی بولتے ہیں؟ جیسے ہی اس نے جملہ کہا کہ امام نے فوراً اشارہ کیا امام حسن کو، بچپنے کا دور تک آیا ہے، بیٹا حسن جواب دو۔
روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ رسول خدا ایک بچے کو جو ظاہری اعتبار سے بچہ ہے اسے کہہ رہے ہیں جواب دینے کے لیے، کہا کہ محمد تم خود تو گفتگو کر نہیں سکتے، ہمارے سامنے ایک بچے کو بھیج رہے ہو۔ مگر روایت کے جملے کہ امام انتہائی جلالت کے عالم میں، انتہائی رعب کے عالم میں بلند ہوئے اپنے مقام سے، اور اس کے بعد اشعار پڑھتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں ما غبیا سألت وابن قبی بل فقیہا اذن وانت الجہول فإن تقو قد جہلت فإن عندي شفاء الجہل ما سأل السؤول بحرا لا تقسمه الدوالی تراثا کان اورثہ الرسول۔ کہا کہ دیکھ تو نے کسی کن ذہن شخص سے سوال نہیں کیا، ما غبیا سألت وابن قبی، تو نے کسی کن ذہن شخص سے سوال نہیں کیا، بلکہ تو نے کس سے سوال کیا ہے؟ بل فقیہا اذن وانت الجہول، بلکہ تو نے ایک فقیہ سے سوال کیا ہے، بلکہ تو خود ہی جاہل ہے۔ فإن تقو قد جہلت فإن عندي، اگر تو جاہل ہے تو دیکھ ہمارے پاس شفاء الجہلی، ہمارے پاس تیرے جہل کی شفا موجود ہے، ما سأل السؤول، تیرا جو بھی سوال ہے تو سوال کر، ہمارے پاس تیرے جہل کی شفا ہے۔ یہ کیسا علم ہے ہمارے پاس؟ بحرن لا تقسمہ الدوالی، یہ ہمارے پاس ایسا علم ہے کہ جسے زمین کی حدود، جسے انسانیت کی تقسیم بندی، جسے رنگ کا مختلف ہونا، اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، یہ زمینی حدود کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہوتا۔ بحرن، یہ ایسا علم کا سمندر ہے کہ جو پوری کائنات پہ پھیلا ہوا ہے۔ لا تقسمہ الدوالی تراثا کان اورثہ الرسول، یہ ہمارا علم ایسا علم ہے کہ جو اللہ کے رسول کی میراث ہے۔ یہ محمد جس سے تم اس انداز سے گفتگو کر رہے ہو، یہ ان کی میراث ہے، یہ میرے اپنے جملے ہیں، یہ ان کی میراث ہے۔ اس کے بعد امام نے اس کو تمام اس کے واقعات بیان کیے، کہا کہ تو نے بڑی جسارت کی ہے اور اپنی حد سے بڑا تو آگے بڑھا ہے، اور تمام واقعات بیان کیے کہ تو نے اس انداز سے رسول کا ذکر سنا، تو اپنے قبیلے سے باہر نکلا، تو نے اپنے قبیلے کو زبان دی کہ محمد کو قتل کرے گا، تیرے ساتھ راستے میں یہ مشکل پیش آئی، فلانی مشکل پیش آئی، فلانی مشکلیں پیش آئی، یہاں تک کہ تو یہ ارادہ کرتا ہوا کہ اب تو میں زبان دے چکا ہوں، یہاں پہ حاضر ہوا۔ جیسے ہی اس نے امام کے بچپنے کے عالم میں امام سے یہ گفتگو سنی، فوراً حیران پریشان، اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی وقت ایمان لے کے آیا، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ رعب امام حسن علیہ السلام۔ بس آخر میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں امام کی، کہ امام فرماتے ہیں علیکم بالفکر فإنہ حیات قلب البصیر۔ یہ بحر علم کیا فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم فکر کرو، تم سوچو، تم اپنے معاملات میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے دیگر معاملات میں فکر سے کام لو، سوچ سمجھ سے کام لو۔ یہ فکر کیا ہے؟ فإنہ حیات قلب البصیر، یہ ایک زندہ دل کی حیات ہے، ایک دیکھنے والے دل کی، ایک آنکھیں رکھنے والے دل کی حیات کا نام ہے فکر۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں بہتر سے بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس ماہ میں ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ تجھے امام حسن کا واسطہ، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔